حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کون؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کون؟ ہندا کے شوہر۔ ہندا کون؟ کائنات کی اتنی خطرناک اور اتنی بدترین دشمن تھی اسلام لانے سے پہلے، جس نے تاریخ کا وہ کارنامہ انتقام کا اور بدلے کا دنیا کو دکھایا کہ دنیا میں ایسا انتقام اب تک نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کا لباس پہن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کی اتنی دشمن تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں آ گئی۔ اس کو اشعار، عرب کے لوگوں میں شعر و شاعری بہت پسند ہے۔ ہندا آ گئی اور تبلا جبلا کان آتی میدان جنگ کا، وہاں کو تلوار کا، تیر کا، کمان کا کام تاریخ میں مورخ بیان کرتے ہیں دہک گئی کافروں کے بیچ، اور وہ شعر جو نامرد کو بھی مرد بنا دے، کمزور کو طاقتور بنا دے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رانوں پر مار مار کر، تبلا بجا بجا کر وہ ہمتیں دلاتی تھی اور کہتے ارے کیوں نہ لڑو، ارے تم بزدل ہو تو میدان میں کیوں آئے، جاؤ تم جورو کے پہلوں میں سو جاؤ، جاؤ تم بچے ہو، جاؤ تم کرکٹ کھیلو، گلی ڈانڈا کھیلو، ایسا جملے بول بول کر ہندا جوش دلاتی تھی۔ ابو سفیان ایک نمبر کے اسلام مسلمانوں کے دشمن، ہندا خطرناک، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دبایا اور کان کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر، زبان کاٹ کر، آنکھیں کاٹ کر، تاکے میں پرو کر ہندا نے گلے میں ہار پہنا۔ وہ کام کیا کہ دنیا میں کسی خبیث بدترین دشمن نے اپنے دشمن کے ساتھ، یہ وہ گھرانہ تھا اسلام مسلمان دشمنوں کا۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحبزادی سے آقا نے نکاح کیا، دل نرم پڑ گئے۔ ابو سفیان پہاڑ پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر دیکھے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا لشکر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، بیٹی کے بیاہ کیے جانے کی وجہ سے دل موم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لشکر جلغار بول رہا تھا، کہا ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو سفیان آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا۔ کون ذریعہ بنے؟ یہ خطرناک اسلام مسلمان دشمنوں کا گھرانہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ وہ اخلاق کریمانہ تھا، آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کیا۔ انہوں نے جا کر ان کو رپورٹ دی، وہ کٹر دشمن اب اسلام کا سچا حامی بن گیا اور کفر کا دشمن بن گیا۔ اب 20 روایتیں حضرت ابو سفیان سے حدیثوں کے اندر مروی، معمولی بات نہیں ہے۔ 53 سال کے بعد دھیرے دھیرے 9 بیویاں آئیں اور 53 سال کے بعد کی عمر، جوانی ڈھلنے کی عمر، ایک ایک بیوی سے کی ہزاروں شرعی مصلحتیں تھی۔ ایسا نہیں کہ کسی کا حکم پسند آیا، ان کی قربانیاں تھی، اس کا بیک گراؤنڈ تھا، قبیلوں کی دشمنی کو ختم کرنا تھا اور ان قبیلوں تک دنیا کے چپے چپے تک اسلام کے احکامات کو پہنچانا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کتنی دیر میری بات سنیں گے؟ آپ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہے، حضرت مولانا شفیق صاحب سے بیعت ہے، کتنی دیر حضرت کی مجلس میں رہیں گے؟ کیا آپ کے کارخانے نہیں، آپ کے بچوں کے شادی کا، اسکول کا، یہ گھر کی تعمیر، ہزاروں مسئلے، لیکن ازواج مطہرات ان کی ذمہ داری تھی کہ نبی کے ساتھ چپکے رہیں گے اور آقا کی جلوت، اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نماز میں، مجھے دیکھ سکتے ہیں بیان دیتے ہوئے، میں گھر میں چلے جاؤں آپ کیا دیکھیں گے؟ آقا کی زندگی کے 2 حصے تھے، ایک زندگی کا حصہ وہ جو دن کا تھا، جسے 1,24,000 صحابہ نے بیان کیا،
اور آقا کی زندگی کا ایک مکمل حصہ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک کا تھا جو آپ تنہائی میں گزارا کرتے تھے. اس رات کے تنہائی کے حصے کو آپ اندازہ لگائیں جن کے واقعے کو بیان کیا کتنے لوگوں نے؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے. اور نبی کی آدھی زندگی جو رات آدھا دن آدھی رات ہے نا 24 گھنٹے میں، نبی کی آدھی زندگی کو صرف 9 بیویوں کی ذمہ داری تھی کہ 9 بیویاں وہ کام کریں جو 1.25 لاکھ صحابہ نے کیا. اور الحمدللہ الحمدللہ ہماری مائیں اس میں کامیاب ہو گئی. کیسے؟ اب نبی کی زندگی کو صحابہ نے جو بیان کیا وہ کہاں ہے؟ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، مسلم حدیثوں میں ہے. 2228 حدیثیں. کتنے؟ 2628 حدیثیں یا 2500 سمجھیے کہ ان 9 ازواج مطہرات نے آقا کی امت تک پیش کی. 2500 حدیثیں سمجھیے. اچھا بخاری شریف سمجھیے ان ماؤں کی خدمت امت کے لیے کیا رہی ہے. کاؤنٹنگ میں روحانیت کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، حدیث کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. حدیثوں میں سب سے طاقتور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. سیکنڈ نمبر پر مسلم شریف کی روایت ہے. حدیثوں میں ایک ہی حدیث بخاری شریف میں بھی آ گئی، وہی حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر بیان کیا. تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. کائنات کی یہ حدیث کلام پاک کے بعد سب سے قریب کلام پاک کو لگنے والی. کلام پاک کہاں ختم ہوتا ہے؟ من الجنتی والناس. من الجنتی والناس کے بعد اگر کوئی حدیث اسے لگ سکتی ہے، اس کا حصہ بن سکتی ہے، متفق علیہ. متفق علیہ کون؟ وہ حدیث جو امام بخاری نے بھی ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا. وہ حدیثوں کی تعداد جو متفق علیہ روایتیں ہیں، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں ذکر کیا، ان حدیثوں کی تعداد 2100 چلر ہے. یعنی ازواج مطہرات نے 2500 حدیثوں کے قریب امت کو آقا کی امانت پیش کی. کائنات کے دو چوٹی کے حدیثوں کے امام بخاری، امام مسلم، یہ دونوں مل کر گئے ہماری ازواج مطہرات، آقا کی ازواج مطہرات، کائنات کی مومنوں کی ماؤں کے حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر پائے. 220 حدیثیں ان جو ہے ازواج مطہرات کی روایتوں کے مقابلے میں ان سے کم ہے. جب یہ حالت ہے تو کائنات کے ہمالیہ کے محدث کون؟ امام بخاری. کائنات کے چوٹی کے محدث کون؟ امام مسلم. جب یہ دونوں کاؤنٹنگ کے اندر ازواج مطہرات کی روایتوں سے 220 حدیثیں 220 رن سے بچھڑ گئے. امام ترمذی کا، امام ابو داؤد کا، امام ابن ماجہ کا، سنن بیہقی کا اور دوسرے کتابوں کا کیا کہنا؟ یہ چوٹی کے پہلوان ہار گئے. کتنا اونچا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. یہ مقام زوجیت جو ان ازواج مطہرات کو نصیب ہوا، انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا اور ایسے حق ادا کیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی محدث ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. متفق علیہ روایتیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی، یہ روایتیں ازواج مطہرات کی روایتوں کے مقابلے میں 220 کی تعداد میں کم ہے. دیکھا ان کا قدر تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا. اور بعض مسائل وہ ہیں کہ جو خاص عورتوں کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر، نہ بابا نہ اس کو نہیں بیان کر سکتے ہو. ایک خاتون آئی اپنے حیض کی ناپاکی کا مسئلہ پوچھنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
آقا نے فرمایا شرمیلے تھے آپ، عرب کی کماری لڑکی سے زیادہ آپ کی زبان میں، آپ کے چہرے انور میں شرم و حیا ٹپکتی تھی. ایک طرف شرم و حیا کود کود کر روئی کاٹن جسے کہتے ہیں وہ رواج نہیں تھا عرب کے لوگوں میں استعمال کا، پاکی کا مسئلہ تھا. آقا اس خاتون کو فرما رہے ہیں آپ روئی کا استعمال ایسے کرے. سنیں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. اس نے پوچھا شرم کے مارے، شرم کے پانی میں ڈوب رہے ہیں آپ، شرم کے دریا میں روتا لگا رہے ہیں، مسئلہ بیان بھی کرنا ہے اور شرم بھی آ رہی ہے. فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبر میں آئیے محترمہ ہم آپ کو بتائیں یہ ازواج مطہرات کا احسان تھا کہ عورتوں کے مسئلوں کو عورتوں کے ذریعے سے آپ نے امت تک پہنچایا. اب ان قدسیہ ماؤں میں، ان طاہرہ مطہرہ پاکیزہ عفیفہ عاصمہ ماؤں میں قرآن میں جب کبھی مومنہ کا لفظ آئے گا پہلے یہ مائیں سمجھی جائیں گی. کل تراویح کی پہلی رکعت میں 22ویں پارے کا جو رکوع ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنے پیار سے ان ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتا ہے. ان ازواج مطہرات ہماری ماں کو یاد کرتا ہے. ان ماؤں میں سب سے پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 40 سال کی عمر شریف میں 2 مردوں سے بیوہ ہو کر آپ کی زوجیت میں آئی. کیا اخلاق کریمانہ سے کیا سیرت تھی اور آپ کا کیا کردار تھا. انشاءاللہ ہماری پہلی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ گھر کا جو فاؤنڈیشن ہے پایا وغیرہ نہیں کھودنا چاہیے. یہ کافروں کی رسمیں ہیں، مسلمانوں کے یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. عورت حاملہ ہو تو گھر کا پایا اور گھر کا فاؤنڈیشن کھودا جا سکتا ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق، میں نے بتایا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جمہور علماء اور تمام مسلکوں میں وہ 3 ہی ہیں. 1 2 3 بچے کو پوچھو کتنے تو 3 ہی کہے گا. ساری دنیا 3، پڑھا لکھا 3، جاہل 3، استاد 3، شاگرد 3، سب 3 بتائیں گے. یہ بھلا ہو غیر مقلدوں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 نہیں 1 ہے. 3 روٹیاں نہیں، یہ 1 روٹی ہے. یہ تو سوائے ان کے اور کسی کے یہاں جو ہے یہ بات نہیں ہے. صرف جو ہے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وہ 3 طلاق 1 طلاق ہے. لیکن جمہور علماء وہ اگر آدمی غصے ہی میں تو طلاق دیتا، محبت میں دیتا ہے، غصے ہی میں دیتا ہے، وہ غصے میں دے اور دیتے وقت وہ ہوش اپنے آپ میں نہ رہے، کوئی بات نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی. روزہ رکھنے کی نیت 5 منٹ آگے بڑھ سکتے، یعنی افطاری کی دعا اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں. بات جاہلوں کا عقیدہ کہ افطاری کی دعا پڑھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے. اللہم لک صمت و بک آمنت، اگر کوئی یاد کر رہا ہے یا کسی کو سنا رہا ہے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے، دل میں شک ہو رہا ہے کہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا تو کیا کیا جائے. اگر یقین ہے کہ حلق کے نیچے پانی چلا گیا تو ان روزوں کی سزا رمضان المبارک کے بعد رکھے. صرف شک ہے تو شک کی بنیاد پر آپ اپنے روزے کو نہ توڑیں. قضاء عمری کی نماز میں عشاء کے 4 رکعت فرض نماز کے بعد وتر پڑھنا ہے یا نہیں؟ 5 فرض نماز کے ساتھ وتر کی بھی قضا کرنی ہے. عام سنتوں کی قضا نہیں ہے، جیسے فجر سے پہلے 2 سنت اور ظہر سے پہلے 4 سنت اور عشاء کے بعد 2، ان کی قضا نہیں ہے. 5 فرض اور 1 وتر جو 3 رکعت وتر ہے ان کی قضا پڑھنا ہے.
بچوں کو سنت ابراہیمی ختنہ جو کراتے ہیں، بہت ساری رسمیں ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں وہ غیروں سے آ گئی ہیں. غیروں کے یہاں ختنہ نہیں بھی ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے رسم آئی کہ وہ مہینہ اکہرا نہیں ہونا چاہیے، وہ جڑواں نہیں ہونا چاہیے، اکہرا مہینہ ہونا چاہیے. یعنی کہ تیسرا ہے یا پانچواں ہے یا ساتواں ہے یا چارواں ہے، آٹھواں ہے، اس قسم کی کوئی باتیں ہیں. شریعت میں بالکل ان باتوں کی کوئی اثر نہیں ہے. کسی بھی مہینے میں، کسی بھی وقت اور کسی بھی دن، کسی بھی لمحے ختنہ کی سنت ادا کی جا سکتی ہے. اس کے لیے دوسرا چوتھا مہینہ یا تیسرا پانچواں مہینہ، یہ سب ہمارے مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، اس کے ناجائز تعلقات دوسروں سے ہیں، اولاد ان کے ساتھ رہے نہ رہے، اور اولاد اگر ان کے ساتھ رہ جیسے لڑکے اور ان کی بیویاں، تو یہ بھی غلط راہ پر چل پڑیں گی. اگر میں اس ماں سے الگ ہو جاؤں گا تو کیا ماں کی نافرمانی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ شریعت نے بیوی کو جو حقوق دیے ہیں ان میں سے ایک حق وہ دیا ہے وَلَهَا حَقُّ السُّكْنَةِ، اس کو الگ ٹھہرانے کا انتظام کرنا ہے. اور بالخصوص ماں کے ایسے ماحول میں کہ جہاں گندگی اور تہش پھیل رہا ہے اور ناجائز تعلقات کی حد تک بات ہو چکی ہے، ایسے ماحول سے اپنی بیوی اور اپنی نسل کو بچانا ضروری ہے. بچہ پیدا ہونے کے کتنے دنوں تک نام رکھ سکتے ہیں عقیقہ؟ 7ویں دن تک جو ہے نام رکھ سکتے ہیں. عقیقہ ایک لمبی مدت تک بھی جو ہے جب بچپنا اس کا رہے تب تک آپ کر سکتے ہیں. لڑکی کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، دمبا وغیرہ. اور جیسے سیم قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے 3 حصوں میں، عقیقے کا گوشت بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. جو لوگ عقیقہ کر دعوت کرتے ہیں اور گفٹ لیتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں، یہ تحفہ لینا حرام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی قربانی کا گوشت بیچ کر تحفہ لے رہا ہے. مجھے 40 پر 3 سال ہو گئے، اب تک میں نے داڑھی نہیں رکھا، لیکن اللہ نے مجھے اب توفیق دی ہے، میں انشاءاللہ اس کے بعد داڑھی رکھ لوں گا. کیا اتنے سالوں کا گناہ اللہ معاف کر دیں گے؟ توبہ کن نصوحا، سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ لوٹائے، اور دوسرا جو گناہ کیا اس پر اس کو شرمندگی ہو، اور تیسرا دل کی گہرائیوں سے اللہ کے دربار میں روئے. اس کو توبہ نصوحا کہتے ہیں. اگر یہ ایسی توبہ کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. ایک صاحب نے ہم سے امانت لی بطور قرض کے، لیکن واپس دینے کے لیے ستا رہے ہیں. اب میں سختی کے ساتھ کیا وہ پیسے وصول کر سکتا ہوں؟ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا ہے تو آدمی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال سکتا ہے. یعنی اپنے حق کو کسی طریقے سے، مطلب یہ کہ ضرورت سے زیادہ تعدی نہ کرے اور ظلم میں زیادتی نہ کرے. کچھ ایسے طریقے اپنائیں کہ مجبور ہو کر وہ آپ کا حق آپ کو دے دے تو آپ وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ آدمی آپ کی امانت نہیں لوٹائے گا. سمیع اللہ صاحب انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نور صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت و کاملہ نصیب فرمائے. محمد حسین 9 سال کا بچہ، اس کو بھی ایکسیڈنٹ ہو کر ہاتھ میں چوٹ آئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سے شفا نصیب فرمائے. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے رمضان المبارک میں خاص عنوان چلایا تھا ماں کی پیٹ سے خبر کی گود تک، یعنی سارے احکامات بچے کے کہ ختنہ کب ہو، اس کی عقیقہ کب ہو، نام رکھے تو کیا کریں، بچے کو نظر لگ جائے تو کیا ہو، ماں کیسی پرورش کرے، باپ کیسا حق ادا کرے. یہ عنوان ہی دیکھیں، ماں کے پیٹ سے خبر کی گود تک ساری چیزیں آ گئی. پھر دوبارہ یہ سی ڈی الحمدللہ جو ہے اس کو تیار کر لائی گئی ہے. جاتے ہوئے آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. اور ایک کتاب ہے عورتوں کے جو بناؤ سنگار میک اپ کے احکامات ہیں، اس تعلق سے شرعی احکام کیا ہیں اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. ہمارے ہر دل عزیز ساتھی جناب قدیر صاحب، ہماری بابی صاحبہ ان کے اہلیہ محترمہ کے ساتھ عمرہ شریفہ کے لیے کل ان کی روانگی ہے. اس لیے نہیں کہ ہم ان کا نام آپ کے سامنے رکھنا ہے یا کچھ ریاکاری کرنا ہے،
ہم آپ تمام کی طرف سے ان کے سامنے ایک چھوٹی سی درخواست رکھنا ہے اور اللہ کو گواہ بنا کر رکھنا ہے. اللہ کے گھر جا رہے ہیں, نبی کے دربار جا رہے ہیں, خاص طور سے جہاں اپنے عائزہ اقربا کی طرف سے نبی کے روزے میں آپ سلام پہنچاتے ہیں. جتنے حاضرین ہیں نورانی مسجد کے ذمہ دار ہیں, مصلیان کرام ہیں, آپ کے ہم جلیس ہیں, ہم مجلس ہیں جو اس مجلس میں شرکا اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو بڑی عزت احترام کے ساتھ رمضان میں آتی ہیں, یہاں کے رونق کو بڑھاتی ہیں, ہمیں ہمت افزائی ملتی ہے. آپ کے ذمے دو قرض ہیں. ایک قرض نبی کے دربار میں ہم تمام کی طرف سے سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں, اور دوسری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ مقامات جیسے ریاض الجنہ, مطاف, صفا مروا, وہ مقامات کے جہاں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے, ان مقامات میں ہم جیسے گنہگاروں کو خاص طور سے دعاؤں کو یاد رکھیں. اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے, اللہ آپ کی وہاں کی حاضری اور اللہ آپ کے وہاں کے دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.